اور یہ وہ کام ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ناپسند فرمایا، یا وہ حکم ہیں جو کسی کام سے منع کیا، تو ان کا تذکرہ اس حصے میں ہوگا۔ سورہ یوسف کی 53 نمبر آیت ہے، جہاں سے 13واں پارہ شروع ہوتا ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، اور میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، بے شک نفس تو حکم دیتا ہے برائی کا، مگر وہی بچتا ہے جس پر میرا رب رحم فرما دے۔ یہاں پر جو حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان بیان ہوئی ہے اس سورہ میں، اور یہ وہ موقع ہے جب خواتین مصر، زنان مصر اعتراف کر لیتی ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے جب وہ پوچھتے ہیں تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ لم اخن ہو، عزیز مصر کے سامنے وہ یہ کہتے ہیں میں نے خیانت نہیں کی ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے تمہارے ساتھ کوئی بددیانتی یا خیانت نہیں کی ہے۔ اور جب یہ کہہ اٹھتے ہیں تو گویا یہ کہنا کہ میں پاک باز ہوں، میں نے خیانت نہیں کی ہے، تو یہ اپنی بڑائی یا اپنی خوبی بیان کرنے کا یا اپنی اچھائی بیان کرنے کا ایک پہلو اس میں پایا جاتا ہے۔ تو جو اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں اور اللہ کے پیغمبروں کی غلامی میں آنے والے جو نیک بندے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی یہ پارسائی کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں، تو انہیں مان یہ خیال آتا ہے کہ کہیں یہ ایسا تو نہیں کہ میں اپنی پارسائی کا دعویٰ کر رہا ہوں، میں اپنی بڑائی اور اپنی عظمت اور اپنی عفت اور اپنی پاکیزگی کردار کا میں دعویٰ کر رہا ہوں۔ وہ تو حقیقت حال بیان کی تھی انہوں نے، جو حقیقت حال تھی وہ اس کا اظہار انہوں نے فرمایا، مگر جب یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں یہ چیز پائی جائے جو مجھ کو جو کچھ عطا ہوا ہے یہ تو میرے مالک کی عطا ہے، مجھے میرے رب کی رحمت نے بچایا ہے، رب کے فضل نے بچایا ہے، میں خود اپنے آپ سے اس فتنے سے بچا نہیں ہوں، تو فوراً پکار اٹھے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے آپ سے خود پاک ہوں، یا میں خود اس سے میں اپنی کوشش سے میں بچ گیا ہوں اس فتنے سے۔ کہا کہ ہر انسان کے ساتھ جو نفس لگا ہوا ہے، نفس تو اس کا کام ہی برائی کی دعوت دینا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اور یہ نفس امارہ جو ہے اس پہ فلاسفہ نے، حکماء نے نفس کے بارے میں بہت ساری بحثیں کی ہیں کہ نفس سے مراد کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ نفس سے مراد کسی شے کی ذات ہے، اس کا سیلف ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ روح ہے، بعض نے کہا کہ یہ دل میں کوئی ایک شے رکھی گئی ہے جو رہنمائی کرتی ہے انسان کی، کچھ فیصلے کرواتی ہے اس سے، اور بعض نے کہا کہ یہ حیات کی طرح پورے کالم میں جاری و ساری ہے۔ اور صوفیاء کرام جو ہے وہ قرآن پاک کی اس آیت سے نفس امارہ کی اصطلاح انہوں نے ایجاد کی اور کہا کہ نفس کا کام ہی برائی کی دعوت دینا ہے، یہ شر کا مبلغ ہے، یہ شر کا داعی ہے، اس کی کیپیسٹی ہی یہ ہے کہ یہ برائی کی طرف بلاتا ہے انسان کو، یہ گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے انسان کو۔ تو اسی جو حقیقت حال ہے نفس کی، انہوں نے کہا کہ نفس کا جو کام ہے، ہر انسان کے ساتھ نفس ہے، اور جو نفس امارہ ہے اس کا تو کام ہی برائی کی دعوت دینا ہے۔ تو اگر میں اپنے نفس سے یہ کہوں کہ میں اپنے آپ سے بچ گیا ہوں، تو نفس کا تو کام برائی کی دعوت دینا ہے، تو پھر میں کیسے اس امتحان میں کامیاب ہوا، کیسے میں زوجہ مصر کے اس فریب اور دام سے میں بچ گیا، اس کے جال سے میں بچ گیا، اس کے ناز و اشوا و ادا سے میں پاک صاف بچ کے نکل گیا، یہ کیسے ہوا؟ کہا کہ الا ما رحم ربی، جس پر میرا رب رحم فرما دے تو اسی وہی بچ سکتا ہے۔ تو میرے رب نے مجھ پر جو رحم فرمایا اور مجھے اس کی رحمت نے، اس کے فضل نے مجھے اس فتنے میں مبتلا ہونے سے مجھے بچا لیا۔ تو گویا اس میں عملی سبق جو ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنے پروردگار کی طرف متوجہ رہنا ہے، اپنے دل کے تاروں کو اپنے مالک سے جوڑ کے رکھنا ہے، اور جب نفس ہمیں کوئی برائی کی دعوت دے تو ہمیں اس کی مخالفت کرنا ہے، جو بھی آواز جو خیر کی آواز ہے اس پہ لبیک کہنا ہے،
ایک انسان کے اندر جو خیر کا فرشتہ ہے وہ انسان کو خیر کا الہام کرتا ہے، خیر کی طرف بلاتا ہے، اور جو نفس امارہ جو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، جب برائی کا خیال آئے تو فوراً اس کو جھٹک دیجئے اور نیکی کی طرف آئیے، نیکی کی طرف آ جائیے، تو یہ وہی بندہ، اسی پہ اللہ کا رحم ہوتا ہے جو ہمہ وقت اپنے آپ کو رب کی یاد میں رکھتا ہے اور رب کی خشیت اور خوف میں رہتا ہے کہ کہیں میرا مالک مجھ سے روٹھ نہ جائے، کہیں میرا محبوب مجھ سے روٹھ نہ جائے، کہیں میرا پروردگار مجھ کو دھتکار نہ دے۔ تو جب یہ خیال ہمتاً اس مراقبے میں رہے گا تو نفس امارہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام جو رب کی محبت میں، رب کی یاد میں، رب کی اطاعت میں ڈوبے ہوئے تھے، اور ہمہ وقت ان پر ایک مراقبہ محبت خدا اور خشیت اللہ جو ان پہ طاری تھا، تو اللہ کریم نے اپنی رحمت سے ان کو بچایا ہے۔ تو ویسے بھی انبیاء کرام تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ نفس امارہ کی چالوں سے بچنے کے لیے اپنے پروردگار کی محبت اور پروردگار کی اطاعت اور پروردگار کی خشیت اور خوف اپنے سینوں میں پال لیں، تو جب بھی کوئی ایسا موقع آئے گا، جب ایسا کوئی موڑ آئے گا جہاں ہمارا نفس ہمیں بہکانا چاہے گا اور ہمیں سیدھے راستے سے برائی کے راستے پہ لے جانا چاہے گا، تو رب کی رحمت جو ہے وہ ہماری مدد کو آئے گی اور ہمیں بچا لے گی۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اور اس کے بعد سورہ یوسف ختم ہوتی ہے اور 13واں ہی پارہ ہے، اور یہاں پہ اب یہ سورہ الرعد ہے، اور سورہ الرعد کی 25 نمبر آیت ہے۔ فرمایا کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد توڑنے اور اس کے قطع رحمی کی سزا کیا ہے، کہ جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں اور جو صلہ رحمی ہے اس کے خلاف جاتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے وعدہ کو اسے پختہ کرنے کے بعد، اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کے متعلق حکم دیا گیا ہے کہ انہیں جوڑا جائے، اور فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں زمین میں، یہی لوگ ہیں جن پر لعنت ہے ان کے لیے اور برا گھر ہے۔ گویا قیامت کے دن ان کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا، اور پروردگار کی لعنت بھی ان پر ہے جو زمین پر فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں، اور وہ جو جس بات کا حکم دیا ہے پروردگار نے کہ تم اس کو جوڑو، جس کو اس نے جوڑنے کا حکم فرمایا ہے، اس کو یہ توڑتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ صلہ رحمی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ رشتہ داروں سے جڑنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جتنے بھی رشتے ہیں ان سب رشتوں ناتوں کو جوڑ کے رکھنا، یہ پروردگار کی منشا ہے، پروردگار کا حکم ہے کہ جتنے تمہارے رشتے ناتے ہیں ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، ان سب کو تم جوڑ کے رکھو۔ اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نور میں، بارگاہ جمال میں، بارگاہ حسن میں، بارگاہ کرم میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم فرماتے ہیں صلہ رحمی کا، جوڑ کے رکھنے کا، رشتہ داروں سے جڑنے کا، تو میں تو جڑتا ہوں اپنے رشتہ داروں سے، مگر وہ مجھ سے کٹتے ہیں، تو پھر میں بھلا کیسے جڑ سکتا ہوں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جانیں قربان جائیں، ہمارے ماں باپ قربان جائیں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت افروز ارشادات کے، کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ اگر کوئی تم سے جڑتا ہے اور تم بھی اس سے جڑتے ہو تو پھر تمہارا اس میں کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ کوئی تم سے کٹتا ہو اور پھر بھی تم اس سے جڑتے ہو، کوئی تم سے کٹے اور تم پھر بھی اس سے جڑے رہو، تو یہ معاملہ ہے، یہ صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو تم سے صلہ رحمی کرتا ہے تم اس سے صلہ رحمی کرو، اور جو تم سے قطع رحمی کرتا ہے تم ان سے قطع رحمی کرو، تو یہ بات نہیں ہے۔ یہاں ہمارے ہاں رشتہ داریوں میں ناظرین، میں رک کے چند جملے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ عجیب بات ہے کہ ہم دنیا جہان کے لیے اچھے ہوتے ہیں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ دنیا والوں کے سامنے ہم بڑے مہذب ہوتے ہیں، دنیا والوں کے سامنے ہم بڑے خلیق ہوتے ہیں، اور دوستوں کے احباب کے مجلسوں میں ہم بڑے ملنسار ہوتے ہیں، مگر اپنے رشتے وہ ہماری ملاقات کو ترستے ہیں، وہ ہماری ایک فون کی کال کو ترستے ہیں، وہ ہمارے ایک تبسم لب کو ترستے ہیں، وہ ہماری ایک محبت بھری نگاہ کو ترستے ہیں، وہ ہمارے ایک میٹھے بول کو ترستے ہیں۔ تو یہ کوئی اچھا اخلاق نہیں ہے، یہ رب کے حکم کو ماننا نہیں ہے۔ جو مانا کہ لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں، مانا کہ لوگ ہم سے کٹ جاتے ہیں، مانا کہ لوگ ہم سے رشتہ نبھاتے نہیں ہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ یہی تو صلہ رحمی ہے کہ کوئی تم سے کٹے اور تم ان سے جڑو۔
یہاں تو یہ ہے کہ ہاں جی فلاں کی شادی پہ اس کی چچی نے مجھے یہ کہہ دیا تھا، فلاں کے کلوں کے ختم پہ فلاں کے بھائی نے مجھے یوں بول دیا تھا، بس اب ساری عمر کے لیے نہ وہ ان کے ہمارے ہاں آئیں گے نہ ہم ان کے ہاں جائیں گے۔ تو اس طرح کا جو رویہ ہے یہ مناسب نہیں ہے، جس کی قرآن پاک مذمت کرتا ہے اور ان سے روکتا ہے، اس سے اور منع کرتا ہے اس رویے سے، اور کہا کہ جو ایسا کرے گا تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور پھر کہا کہ اسے اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں ان رشتوں کو کہ جو ان وعدہ رب سے پختہ وعدہ کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، تو گویا جب رب سے ہم نے عہد کیا ہے، جب ہم کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا چمی گو یم مسلمانم بلرزم، چمی گو یم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں کہ مجھے لا الہ الا اللہ کہنے کے تقاضوں کا پتہ ہے، مجھے لا الہ الا اللہ کہنے کی مشکلات کا پتہ ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کہا جائے گا تو باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا پڑیں گی، پھر باطل سے مقابلہ کرنا پڑے گا، پھر مصائب اور آلام اتریں گے، پھر آلام کی بجلیاں چمکیں گی، پھر مصیبتوں اور مشکلات کے طوفان اور جھکڑ چلیں گے، اور پائے ثبات کو راہ حق سے وہ کھینچ کے ہٹانا چاہیں گے، مگر جو بندہ مومن ہے، جو بندہ صابر ہے، جو صبر و ثبات کو جس نے اپنا مشن بنا لیا ہے، وہ رب سے جب وعدہ کر لیا جب اس نے کہہ دیا ہے لا الہ الا اللہ، یہ وعدہ تو ہم روز الست کر کے آئے تھے، جب عالم ارواح میں رب نے پوچھا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اسی وقت کہا تھا قالوا بلا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ جب جہاں آ کے جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو یہ پکا وعدہ رب سے ہمارا ہے۔ اب ہمیں کچھ بھی مشکل سے مشکل مصیبت سے بڑی مصیبت آئے، ہمیں اپنے راستے سے ہٹنا نہیں ہے، ہمیں اپنے راستے کو چھوڑنا نہیں ہے، اور ہمیں یہ بات اپنے چھوٹوں کو اور اپنے بڑوں کو اور اپنے خاندانوں کو، زندگی بڑی میرے محترم ناظرین آسان ہو جائے گی اگر ہم نے لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لیا۔ مجھے ایک صوفی کی بات بڑی پسند ہے، وہ کہا کرتے کہ پروردگار جس نے میرا دل دکھایا ہے میں نے اس کو کرنے والوں کو معاف کر دیا ہے، تو بس میں تیرا بندہ ہوں، جو مجھ سے زیادتیاں ہوئی ہیں، جو مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، جو مجھ سے برائیاں سرزد ہوئی ہیں، تو مہربان ہے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ تو اگر ہم اپنے خاندانوں میں یہ ریت ڈالیں کہ ہم معاف کرنا سیکھیں، ہم درگزر کرنا سیکھیں، ہم لوگوں کے ساتھ جڑنا سیکھیں، لوگوں کو، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کیا ہم نے نہیں سنا، تحافو تحابو، لوگوں کو تحفے دیا کرو، چھوٹے چھوٹے، یہ اس سے کسی کو کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، کسی کو کوئی بھوک نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے تحفوں کی، مگر آپ کسی کے لیے کوئی چھوٹی سی چیز بھی لے جائیں گے تو وہ اس کے دل کا بند دروازہ کھول دے گی، اس کے دل کے بند کواڑوں پر جب دستک محبت ہوگی نا تو اس کے بند کواڑ کھل جائیں گے، اور اس کے دل کا آنگن وہ آپ کے لیے وہ کھلا ہوگا، وہ آپ کا استقبال کرنے کے لیے۔ تو بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بھانجوں کے ساتھ، بھتیجوں کے ساتھ، اور چچاؤں کے ساتھ، اور پھوپھیوں کے ساتھ، اور خالاؤں کے ساتھ، اور ماموں کے ساتھ، جتنے بھی یہ رشتے ہیں جو ماں کی وجہ سے ہیں اور جو باپ کی وجہ سے ہیں۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا زندگی میں آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ہم پہ حقوق ہیں، ماں باپ کے ہم پر حقوق ہیں، تو ماں باپ کا کیا، جب ہمارے ماں باپ اگر فوت ہو جائیں تو کیا پھر بھی ان کا کوئی حق ہمارے اوپر باقی بچتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، الصلاۃ علیہما، ان پر نماز پڑھو، یعنی ان کے لیے ان کی نماز جنازہ کا اہتمام کرو، ان کی بخشش کی دعا کے لیے جنازہ کا اہتمام کرو، اور پھر والاستغفار لہما، اور پھر ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہو۔ اور یہاں پہ میں زیادہ وقت نہ میں لے لوں آپ کا، یہ واو اس میں اس کو جدا کر رہا ہے۔ ایک کام یہ ہے، ایک حق یہ ہے کہ ان کا جنازہ پڑھو، اور اس کے بعد والاستغفار لہما، اور پھر دوسرا کام یہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں پہ ایک جنرل آرڈر دیا ہے، حکم عام دیا ہے۔ اب اپنی رائے سے لوگ اس کو مقید کرتے ہیں مطلق کو کہ جی جنازے کے بعد نہ مانگو، جنازے کے اندر دعا پڑھ لیا اس کے بعد نہ مانگو، اب 3 دن کے بعد دعا مانگی تو یہ بدعت ہو جائے گا، اب 10 دن کے بعد دعا کی تو بدعت ہو جائے گا، 40 دن کے بعد دعا کی تو بدعت ہو جائے گا، اب سال کے بعد دعا کی تو بدعت ہو جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بل استغفار اللہم،
اب دعا کرو ان کے لیے. اب جب بھی دعا کرو گے، نماز کے اندر کرو گے، نماز کے باہر کرو گے، تم اکیلے کرو گے، مجلس میں کرو گے، جنازے کے بعد قبرستان میں کرو گے، اپنے گھر آ کے کرو گے، 30ویں دن کرو گے، 40ویں دن، جب بھی دعا کرو گے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل میں ہی تو کرو گے. والاستغفار لہما، اور ان کی پھر کہا کہ اور والانفاذ عہدہما، اور جو ان کے وعدے ہیں، ان کے عہد ہیں، ان کو پورا کرو. انہوں نے جو کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس کا پورا کرو. اور پھر کہا کہ جو ان کے دوست ہیں ان کے دوستوں کا اکرام کرو. اور پھر جو رشتہ داریاں ان کی وجہ سے ہیں ان رشتوں کو جوڑ کے رکھو. تو اپنے ماں باپ کے جو رشتے ہیں، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے جو بھی رشتہ ہے ان کو جوڑ کے رکھنا، یہ قرآن پاک کی ہماری تعلیمات میں سے ہے. اللہ تعالی ہمیں ہمارے گھر جنت کا نمونہ بن جائیں گے ناظرین اگر ہم اس عادت کو اپنا لیں، اور مالک کے لیے کریں، دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کے اوپر اپنی ٹانگ اوپر رکھنے کے لیے نہیں. ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم اپنی ٹانگ اوپر رکھنے کے لیے، اپنی برتری جتانے کے لیے ہم تو بڑے ملنسار ہیں، ہم تو بڑے درگزر کرنے والے ہیں، لیکن اندر سے یہ ہے کہ نیت یہ ہے کہ ہم بڑے نظر آئیں. نہیں، مالک کے سامنے بس جاؤ، تم مالک کے سامنے مٹ جاؤ، مالک تمہیں بڑا کر دے گا، مالک تمہیں بڑائی عطا کر دے گا. میں نے آپ کو اس پہ وقت لیا کہ عمومی طور پر ہمارے رویے، ہمارے گھروں میں، رشتہ داروں میں، میرے پاس کونسلنگ کے لیے لوگ آتے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں کئی بوڑھوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کی اولاد ان کے خلاف ہوئی ہے، جب میں کچھ ماؤں باپوں کو دیکھتا ہوں کہ بچے ان کے خلاف ہوئے ہیں، جب میں بہنوں کو دیکھتا ہوں کہ بھائی ان کے خلاف ہوئے ہیں، جب میں بھائیوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کے بھائی، ایک بھائی جو ہے وہ مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، دوسرے بھائی خوشحال زندگی گزارتے ہیں، میں ان کو خبر نہیں لیتے ہیں اس کی. مگر بھلے لوگوں، جب زندگی سے جانا ہے تو پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے پھر ہم جنازوں میں بھی جاتے ہیں، پھر ہم دعا کی محفلوں میں بھی جاتے ہیں. تو اس سے جب جنازوں میں جانا ہے تو کیوں نہیں جنازوں سے پہلے اسی زندگی میں ہم ایک دوسرے سے ملیں اور صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھیں. اس کے بعد یہ سورہ ابراہیم ہے اور 13واں ہی پارہ ہے. اس میں جس کام کو ناپسند کیا، اللہ فرمایا کہ دنیاوی زندگی کے دل دادگان گمراہی میں ہیں. وہ لوگ جو دل دادہ ہیں دنیاوی زندگی کی آسائشوں کے اور راحتوں کے اور عیش و عشرت کے، وہ گمراہ ہیں. میں وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیاوی زندگی کو آخرت کی ابدی زندگی پر، اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں راہ خدا سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس راہ راست کو ٹیڑھا بنا دیں، یہ لوگ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں. تو گویا دنیاوی زندگی یہ 4 دن کی زندگی ہے، اور لوگ بابر کے نام یہ مسرپٹ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، وہ اس طرح اس کو گزارنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی اس کے عیش اور کوئی بھی اس کا آرام اور کوئی بھی اس کی جو آسائش ہے اور کوئی بھی اس کی جو خوبی ہے وہ ان سے رہ نہ جائے کہیں. تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ دنیا 4 دن کی ہے، دنیا 4 دن کی ہے. اس میں جو بھی اس کے خوشیاں ہیں یہ ناپائیدار ہیں، اس کی جتنی بھی آسائشیں ہیں یہ ناپائیدار ہیں، اس کی جتنی بھی رونقیں ہیں یہ مٹنے والی ہیں، اس کے جتنے بھی کامیابیاں ہیں یہ دائمی نہیں ہیں، ابدی نہیں ہیں، یہ عارضی ہیں. تو جب یہ دنیا عارضی ہے، اس کی خوشیاں عارضی ہیں، اس کی آسائشیں عارضی ہیں، اس کی راحتیں عارضی ہیں، تو پھر عارضی جو چیزیں ہیں ان پر مر مٹنے کا کیا فائدہ؟ کیوں نہ پھر انسان اپنی اس آخرت کی کوشش کرے، اس عاقبت کو سنوارنے کی کوشش کرے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے. اگر یہاں کی زندگی میں کوئی کمی رہ گئی، یہاں کوئی مصیبت اگر جھیلنا پڑ رہی ہے، تو اس کے بدلے میں آخرت میں جو کچھ ہمیں ملنے والا ہے، اگر ہمیں اس کا ہمیں یقین ہو اور ہم اس کے لیے اگر ہم کوشش کرنے والے ہوں، تو پھر یہ دنیا بھی حسین ہو جاتی ہے اور وہ دنیا بھی سنور جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس دنیا کو تج دو، اس دنیا کا تجنا، اس دنیا کو خیر بات کہنا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر رہتے ہوئے. اس ایک بڑا خوبصورت جملہ ایک ہمارے دانشور، ان کا مجھے اب اس وقت اگر یاد آئے تو میں آپ شیئر کروں کہ وہ کہتے تھے کہ تصوف جو ہے یہ دنیا ترک دنیا کا نام نہیں ہے. تصوف ترک دنیا کا نام نہیں ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ صوفیہ جو ہیں یہ دنیا کو ترک کرنے کا
دنیا کو چھوڑ دینے کا، اور یہ جو قرآن پاک بھی جو یہ برائی بیان کرتا ہے یا اس سے دور رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ لوگ اچھے نہیں ہیں جو دنیاوی زندگی کے مارو ہیں اور دنیاوی زندگی پہ جو ڈھیر رہتے ہیں اور دنیاوی احساسوں کے جو پیچھے پڑتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، صوفیہ نے اپنے پاس سے نہیں لیا، یہ قرآن پاک کی تعلیم ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیاوی زندگی کو آخرت کی ابدی زندگی پر، اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں راہ خدا سے، وہ چاہتے ہیں کہ راہ راست کو ٹیڑھا بنا دیں، یہ لوگ بڑی گمراہی میں ہیں۔ تو گویا دنیاوی زندگی سے پہلو تہی کرنا اور اس میں غرق نہ ہو جانا، یہ قرآن کی تعلیم ہے، اور صوفیہ نے اسی سے اس کو سیکھا ہے۔ اور جناب خورشید گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو صاحب دانش و بصیرت، بہت خوب بولنے والے اور خوب کہنے اور لکھنے والے تھے، ان کا یہ جملہ مجھے اکثر یاد آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تصوف ترک دنیا کا نام نہیں ہے، تصوف غرق دنیا ہونے سے بچنے کا نام ہے۔ قرآن پاک جب یہ کہتا ہے کہ تم دنیاوی زندگی میں کھو نہ جاؤ، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم دنیا کو ترک کر دو، اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں غرق نہ ہو جاؤ۔ ورنہ تو قرآن یہ بھی سکھاتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں اس دنیا کے بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت کے بھی ہمیں حسنہ عطا فرما، اور آخرت چونکہ دائمی اور ابدی گھر ہے تو وہاں ہمیں نار کے اور آگ کے عذاب سے ہمیں تم بچا لینا۔ تو اس پہ بھی اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دنیا میں غرق نہ ہوں، اس کے جو عالم اسباب ہے اس کو دنیا کو حاصل کریں۔ جیسے حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ دنیا کو اپنے دل میں نہ بٹھاؤ، اس کو اپنے ہاتھ میں رکھو اور اس کو استعمال کرو اپنے دین کی تقویت کے لیے اور مخلوق کی خدمت کے لیے اس کو استعمال کرو۔ جو دنیا اس لیے کماتا ہے، جیسے پہلے بھی کسی موقع پہ میں نے آپ سے یہ حدیث پیش کی تھی، آپ کو سنائی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ کچھ لوگ صحابہ کے نام آپ کے ساتھ تھے، اور ایک صاحب بازار کو جا رہے تھے، تو کسی صحابی نے کہا کاش یہ اللہ کے راستے پہ ہوتا۔ مطلب یہ تھا کہ دنیا کمانے جا رہا ہے، یہ بازار کے راستے پہ جا رہا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ دنیا نہیں ہے، اگر یہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جا رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے پر ہی ہے، اگر یہ اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے کمانے جا رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے پر ہی ہے، اور اگر یہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو محتاجی سے بچانے کے لیے جا رہا ہے تو تب بھی یہ اللہ کے راستے پر ہے۔ تو اس لیے اللہ کا راستہ یہ دنیا کو ترک کرنے کا نام اللہ کا راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا جو ہے، جو اقبال نے جو مولانا روم سے جو ان کا مذاکرہ ہوتا ہے اور اس میں جو جواب و سوال کرتے ہیں تو وہ وہاں کہتے ہیں کہ چیز دنیا، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کیا ہے؟ جواب ملتا ہے کہ نیس دنیا نکراؤ فرزند و زن، نیس دنیا نکراؤ فرزند و زن، کہ دنیا صرف روپیہ پیسہ چاندی اور اولاد اور بیوی یہ نہیں ہے۔ دنیا کیا ہے کہ از خدا غافل شدن، دنیا جو ہے وہ خدا سے غافل ہونے کا نام ہے۔ دنیا یہ ہے کہ تم خدا سے غافل ہو جاؤ۔ اگر تم خدا سے غافل نہیں ہو، اچھا لباس پہنتے ہو، اچھی خوراک کھاتے ہو، اچھے مکان میں رہتے ہو، اچھی سواری تم استعمال کرتے ہو، مگر تمہارا دل بچھا ہوا ہے، تمہارے دل میں تکبر نہیں ہے، تمہارے دل میں ریاکاری نہیں ہے، تمہارے دل میں دوسروں کو حقیر جاننا نہیں ہے، تو پھر یہ دنیا نہیں ہے۔ جو شے تمہیں خدا سے غافل کرتی ہے وہ دنیا ہے، جو شے تمہیں خدا سے دور کرتی ہے وہ دنیا ہے۔ تو میں نے اس پہ بھی آپ کا وقت لیا، آگے بڑھتے ہیں اور ہمارا وقت جو ہے وہ کم ہو رہا ہے کہ فرمایا سورہ ابراہیم کی 7 نمبر آیت ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور یاد کرو جب تمہیں مطلع فرمایا تمہارے رب نے اس حقیقت سے کہ اگر تم پہلے احسانات پر شکر کرو تو میں مزید اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو جان لو یقیناً میرا عذاب شدید ہے۔ اب یہاں پر یہ جو شکر اور ناشکری کا مسئلہ بیان ہوا کہ اگر تم رب کی نعمت پر شکر ادا کرو گے تو یہ اس پر تمہیں اللہ اپنی نعمت میں اضافہ کرے گا۔ بڑا آسان نسخہ بتا دیا کہ جو نعمت تمہیں میسر ہے اس نعمت پر پروردگار کا شکر ادا کرو، اور شکر ایک ہے حمد، ایک ہے شکر۔ حمد کیا ہے؟ رب کی صفات کی، رب کی خوبیوں کی تعریف کرنا، زبان سے اس کی تعریف کرنا، اس کی پریز کرنا، یہ حمد ہے۔
اور شکر کیا ہے کہ اس کی نعمتوں کا اقرار کرنا، اس کی نعمتوں کا اعتراف کرنا اور احساس ہونا کہ میرے رب نے یہ نعمتیں فرمائی ہیں، مجھے اولاد اچھی دی ہے، مجھے گھر اچھا دیا ہے، مجھے سواری اچھی دی ہے، اور مجھے دوست احباب اچھے دیے ہیں، مجھے ہم جولی ہم نفس اچھے دیے ہیں، میرے ساتھ چلنے والے مجھے اچھے دیے ہیں، مجھے ماحول اچھا دیا ہے، اور کچھ بھی نہ ہو تو یہ جو میری زبان بول رہی ہے یہ بھی تو اس کی نعمت ہے، اور آپ کے کان جو سن رہے ہیں یہ بھی تو اس کی نعمت ہے، اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ بھی تو اس کی نعمت ہے۔ تو اس کی ہر نعمت پر ہمیں اس نے تنگ دست نہیں بنایا، ہمیں خوشحال بنایا ہے، ہمیں اس نے محتاج نہیں رکھا، اس نے اپنے خزانوں سے ہمیں وافر روزی دی ہے۔ تو ہر اس کی جو نعمت ہے اس پر شکر کرنا کا معنی یہ ہے، اعتراف بھی ہو کہ مالک تیرا شکر ہے، تو نے مجھے محتاج نہیں بنایا، مالک تیرا شکر ہے پیٹ بھر کے کھانے کو ملتا ہے، مالک تیرا شکر ہے سردی گرمی کا لباس تو دیتا ہے، مالک تیرا شکر ہے میں زبان سے بات نکالتا ہوں، کتنے ہی ماننے والے، کتنے ہی اس کی تصدیق کرنے والے تو نے میرے ساتھ رکھے ہیں، مالک تیرا شکر ہے تو نے کتنے لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دی ہے، مالک تیرا شکر ہے تو نے میری اولاد کو نیک راستے پہ لگا رکھا ہے۔ اس کا اقرار بھی ہو، اور پھر جو اس کی نعمت ہے اس کو اس کی رضا کے مطابق استعمال کیا جائے، روپیہ پیسہ روزی رزق جو بھی اس نے دیا ہے، علم، اس کو اس کے منشا کے مطابق استعمال کیا جائے، اس کی رضا کے مطابق استعمال کیا جائے، یہ شکران نعمت ہے۔ اور کفران نعمت، یہ نعمت کا ضائع کرنا، کفر کرنا یہ ہے کہ اس کی نعمت ہو اور نہ اس کو اس کے راستے پہ خرچ کیا جائے، نہ اس کو اس کی رضا کے مطابق خرچ کیا جائے۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر پروردگار کہتا ہے ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ اس کے بعد ناظرین اگلا جو عنوان ہے وہ انبیاء کرام کو اپنے جیسا بشر جو لوگ کہتے ہیں، اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، اپنے جیسا، یہ صحیح نہیں ہے۔ انبیاء کرام جو ہیں وہ اگرچہ بینگ ہیومن بینگ، اپنی ذات کے اعتبار سے، نوع انسانی کے ہونے کے اعتبار سے وہ نوع انسانی ہی میں سے ہیں، نوع بشر ہی میں سے ہیں، وہ فرشتے نہیں ہیں، وہ کوئی اور مخلوق نہیں ہیں، لیکن وہ نوع انسانی میں ہی سے ہیں۔ مگر یہ سماعت کیجئے کہ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتوا بسلطان مبین۔ ان نادانوں نے جواب دیا، نہیں ہو تم مگر ہماری طرح بشر، تم یہ چاہتے ہو کہ روک دو ہمیں ان بتوں سے جن کی ہم پوجا ہمارے باپ دادا کرتے تھے، پس لے آؤ ہمارے پاس کوئی روشن دلیل۔ جواب دیا گیا، قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن اللہ یمن علی من یشاء من عباده۔ اور انہوں کو انہیں جواب دیا گیا، رسولوں نے انہوں نے کہا، ان کے رسولوں نے کہ ہم تمہاری طرح انسان ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ احسان فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں سے۔ کہا کہ یہ جو اللہ کریم نے سارے انسان بنائے ہیں، مگر جن کو اس نے ازل سے چن لیا ہے اپنے پیغام رسانی کے لیے، نبوت کا تاج ان کے سر پہ رکھا ہے، وہ اللہ کریم نے ان کی استعداد ہی پہلے زیادہ رکھی ہے لوگوں سے، ان کی قوت ادراک ہی زیادہ رکھی ہے، ان کی جو بصارت و بصیرت ہے وہ پہلے ہی سے ان کے اندر یہ دائیات زیادہ رکھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کی ظاہری اور باطنی قوتیں وہ عام لوگوں سے رب تعالیٰ زیادہ رکھتا ہے۔ اور پھر جب اس کا پیغام ان تک آتا ہے تو وہ فرشتوں کو دیکھتے بھی ہیں، وہ فرشتوں کو سنتے بھی ہیں، کہنے کو تو وہ چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ ان کی طرح نہیں ہو سکتے۔ بغیر تشبیہ اور بغیر مثال کے پھول سارے پھول ہوتے ہیں مگر گلاب کا مقابلہ نہیں ہے، پتھر سارے پتھر ہیں مگر ہیرے کا مقابلہ نہیں ہے، ہیرے سارے ہیرے ہیں مگر جو ہیرا کوہ نور ہے اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو اس طرح ظرف مکان سے اور ظرف زمان سے اشیاء جو ہے ان کی قدر و قیمت بدل جاتی ہے۔ تو اللہ کریم جو ہے جس پر اس کی رحمت ہو جائے، جس کو وہ اپنا چن لے اپنے نبوت کے پیغام کے لیے، تو گویا وہ باقیوں سے وہ ممتاز ہو جاتا ہے، وہ اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پہ پیر کرم شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے
مولانا روم کے کچھ اشعار نقل کیے ہیں اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے، ان لوگوں کی اس کج فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ جو بڑا سا منہ کھول کے کہتے ہیں کہ جی وہ ہماری طرح بشر ہیں، اور عام نبیوں کو تو چھوڑیے، جو نبی الانبیاء ہیں آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے بھی وہ اپنے جیسا بشر اور اپنا بھائی کے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ رب یہ کہہ رہا ہے کہ ان نبیوں نے کہا، رسولوں نے کہا ان سے کہ ہم نوع انسانی کے اعتبار سے تو تمہاری طرح کے ہیں، لیکن وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیتا ہے ان پر اپنا انعام کرتا ہے، اپنی فضل کرتا ہے، نعمت ان پہ اپنی کر دیتا ہے، اور یہ ان کی نعمت ہے کہ ان کی قوت و استعداد، ان کی باطنی صلاحیتیں، ان کی بصیر، ان کی قوت گویائی، ان کی قوت سماعت، ان کی قوت بصارت وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتی ہے۔ وہ ذرے ذرے میں ان کی نگاہ اتر جاتی ہے، اور وہ نگاہ چیرتی ہوئی کائنات میں سے وہ مطلع علی الغیب ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ان کو جو غیب کسی اور پہ نہیں کھلتا، ان پر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ظاہر کر دیتا ہے۔ تو مولانا روم کہتے ہیں گفت این کے ماں بشر ایشاں بشر ماں عیشاں بستائے خوابی مخر، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دھوکے میں آئے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں بھی بشر ہوں اور اللہ کے رسول بھی بشر ہیں، تو جو ہم دونوں ہی، وہ بھی سوتے ہیں اور وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں اور ہم بھی کھاتے ہیں۔ پھر جواب وہ کہتے ہیں این دانستن ایشاں از اما ہست فرق درمیان بے انتہا، وہ کہتے ہیں کہ ان کو بیوقوفوں کو یہ سمجھ نہیں آئی، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان میں اور ہمارے درمیان بے انتہا فرق ہے۔ ہر یک گل خرد زنبیل و نحل زاں یک شد نیش زاں دیگر اصل، انہوں نے کہا کہ زنبیل اور نحل، جو شہد کی مکھی اور دوسری جو کاٹنے والی ہے، وہ دونوں ایک جیسی ہیں، مگر دونوں پھولوں کا رس چوستی ہیں، مگر ایک جو ہے اس سے زہر پیدا ہوتا ہے، ڈنک پیدا ہوتا ہے، اور ایک جو ہے اس سے شہد پیدا ہوتا ہے۔ ہر دگو آہو گیا ہر دگو آہو گیا خوردن دو آب زی یکے سرگی شدو زا مشک ناب، انہوں نے کہا کہ ہرن اور دوسرے جانور ایک ہی گھاس چرتے ہیں اور ایک ہی ندی کا پانی پیتے ہیں، مگر ایک گھاس کھائے تو اس سے لید پیدا ہوتی ہے، اور ہرن جو ہے اس کے ختن پیدا ہوتا ہے، اس کے نافے سے اس کے خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ کہ ای خرد گردد پلیدی زی جدا وا خرد گردد ہما نور خدا، کہ یہ جو عام انسان جو ہیں یہ جب کھاتے ہیں تو اس سے پلیدی پیدا ہوتی ہے، اور جو اللہ کے نیک بندے، اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، مگر وہاں سے اللہ کا نور جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم نے اس قرآن پاک کی آیت میں رسولوں کے ذریعے سے بتا دیا کہ انہوں نے جو لوگ انہیں اپنے جیسا سمجھتے تھے اور اپنے جیسا سمجھنے کی وجہ سے ان کے پیغام کا انکار کرتے تھے، ان کے دعوت توحید کا انکار کرتے تھے، ان کی عظمتوں کا انکار گویا رب کا انکار ہے، رب کے رسولوں کی عظمت اور عزت اور توقیر کا انکار گویا رب کی عظمتوں کا انکار ہے۔ اور اس طرح جو نبی الانبیاء ہے ان کو اقبال نے کہا نا عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر ماں سراپا انتظار و منتظر، اے انہیں اپنے جیسا کہنے والو، عبد اور شے ہے اور عبد ہو اور شے ہے، وہ جو عبد ہے وہ تو سراپا انتظار میں ہے، کب قیامت آئے گی اور کب رب کا دیدار کریں گے، مگر جو عبد ہو ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ رب اس کا انتظار فرماتا ہے، وہ منتظر ہے، رب جو ہے اس کو اپنے خود بلا کر اپنے پاس اپنے دیدار سے مشرف فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین اور سامعین، آج کی اس گفتگو میں ہم نے بڑے مختصر سے اس کے عناوین تھے۔ ایک تو نفس امارہ کا ہمیں بتایا گیا، ہمیں نفس امارہ سے خبردار رہنا چاہیے، شیطان کی چالوں سے بھی اور اپنے اندر چھپے ہوئے اس پوشیدہ دشمن سے بھی جو ہمیں برائی کی دعوت دیتا ہے اور ہمیں یہ تکبر اور ریاکاری میں مبتلا کرتا ہے۔ تو نفس امارہ سے بچنا از بس لازم ہے، اور جو اللہ سے وعدہ کیا ہے جب ہم اسلام لائے ہیں تو جو اسلام کی اور قرآن کی جو تعلیمات ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں، ہمارا وعدہ ہے ان سے، ہم نے کہہ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب ہمیں دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اللہ اس کے رسول کے احکامات کی
اور جو ہمارا وعدہ ہے ہمیں اس کو پورا کرنا، مرتے دم تک ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اور پھر کہا ہمیں اپنے رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے، جو ہمارے ماں اور باپوں کی وجہ سے جو رشتہ داریاں ہیں ان سب رشتہ داریوں کو ہم نے جوڑ کے رکھنا ہے، اور زمین پہ نہ خود فتنہ فساد برپا کرنا ہے اور نہ دوسروں کو ہم نے اس کی دعوت دینی ہے۔ اور پھر ہم اس دنیا کو ہم نے کمانا ضرور ہے، دنیا کے لیے محنت بھی کرنا ہے، مگر سب کچھ اس کو نہیں سمجھنا ہے، اس کو آخرت کمانے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جو بھی ہم کمائیں گے کل ہمارے کام آئے گا۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور پھر آخری یہ کہ ہم جو بھی نعمت ہمیں ملی ہے اس میں اللہ کا ہم اس کی نعمت کو استعمال کریں۔ اور آخری بات کہ بندو اللہ کے نیک اور لوگوں کو اپنے جیسا نہ سمجھو، ان پہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، ان کا دیکھنا ہمارے جیسا نہیں ہے، ان کا سننا ہمارے جیسا نہیں ہے، ان کا بولنا ہمارے جیسا نہیں ہے، وہ رب کی نگاہ میں بستے ہیں، اور رب کے انوار و تجلیات میں بستے ہیں۔ تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کلمہ کہتے ہوئے، کوئی بات کرتے ہوئے، کوئی لفظ لکھتے ہوئے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور احتیاط سے لفظ بولیں، ان کو اپنے جیسا بشر اپنے جیسا نہ کہیں، بلکہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ نے بے پناہ شانیں ان کو عطا فرمائی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔